السلام علیکم معزز ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بھارت میں موجود ایک ایسے شہر کے درپردہ اور چونکا دینے والے حقائق بتاؤں گا جسے گھٹیا اور شیطانی کاموں کی وجہ سے شیطان پورہ کہا جاتا ہے۔ شیطان پورہ کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ لوگوں نے ابھی تک امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شیطان پورہ کسی ایسے شہر کا نام نہیں جہاں شیطان رہتا ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کے اس شہر کو شیطانی اور شرمناک کاموں کی وجہ سے شیطان پورہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور خاندان غلامہ نے پہلی مرتبہ مسلمان ریاست کی بنیاد رکھی۔ ایک طرف انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا تو دوسری طرف ان کا زیادہ تر وقت لہو لعب، عیاشی اور موج مستی میں گزرا۔ ان میں سے کچھ حکمرانوں نے طوائف اور کنیزوں سے اپنا بستر گرم کیا تو کچھ نے فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ ان کی عیاشیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان حکمرانوں نے پہلی بار نہ صرف سرکاری سرپرستی میں گھٹیا کاموں کے لیے چکلے آباد کیے بلکہ طوائفوں کے ریٹس بھی مقرر کیے، مگر ان تمام چکلوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہونے والا چکلا شیطان پورہ تھا جسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اس شہر کو بسانے والوں میں سب سے بڑا نام مغل شہنشاہ اکبر کا ملتا ہے۔ واضح رہے کہ شہنشاہ اکبر خود بھی ایک عیاش حکمران تھا۔ اس کی اصل بیوی تو جودھا بائی تھی، لیکن اس نے اپنے حرم میں باقاعدہ نکاح کر کے 60 سے بھی زیادہ بیویاں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ اکبر کی اتنی بیویاں تھیں کہ اس کو اپنی بیویوں کے نام تک یاد نہیں رہتے تھے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انارکلی بھی ایک رقاصہ تھی جس پر بادشاہ اکبر فدا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے شہزادہ جہانگیر کو اس سے محبت کرتے دیکھا تو اسے دیوار میں چنوا دیا۔ شیطان پورہ کو سرکاری طور پر سرپرستی ملنے کے بعد یہ شہر صرف شیطانی کاموں اور طوائفوں کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ مغل دارالحکومت فتح پور کو بھی جسم فروشی اور گھٹیا کاموں کا اڈا بنا دیا گیا۔ 1570 سے پورے ہندوستان کی طوائفیں فتح پور میں جمع ہونا شروع ہو گئی، جس کے بعد شیطان پورہ کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ سیٹ اپ تیار کیا گیا، جس میں گارڈز، معاملات دیکھنے والا، ان کے نگران اور رجسٹرار بھی شامل تھے۔ مطلب یہ کہ شیطان پورہ میں کسی بھی طوائف کو ملنے کے لیے آنے والے شخص کا باقاعدہ اندراج ہوتا اور اس شخص کی تمام تر تفصیلات لکھی جاتی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شیطان پورے سے کسی عورت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تو اس کو بھی اپنی تمام تر تفصیلات لکھوانا پڑتی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں کماری لڑکیوں کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف شاہی خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والے امراء کو تھی، لیکن ان کو بھی کماری لڑکی کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے بادشاہ کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس شہر میں نشے اور عورت کی وجہ سے لڑائیاں ہونا ایک عام بات ہو گئی تھی، یہاں تک کہ عورت کے چکر میں لوگ دوسروں کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ اکثر ایسے لوگوں کو پکڑ کر سزا بھی دی جاتی، مگر ان کی جگہ دوسرے لے لیتے اور یوں یہ دل دہلا دینے والا کام جاری رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ روزمرہ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنے ہی کچھ ناپسندیدہ درباروں کو سزا دینے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ نے ایک چال چلی۔ چال یہ تھی کہ بادشاہ نے کچھ انتہا کے خوبصورت طوائفوں کو درباریوں کے پاس بھیجنے سے پہلے حلف لیا کہ وہ بادشاہ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ پہلی رات کس درباری نے گزاری ہے۔ جب مذہبی عاملوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے طوائفوں کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ان کے حریف درباریوں کے نام بادشاہ کو بتائیں گی۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ درباریوں میں ان کا سب سے بڑا حریف اور نشانہ صرف ایک شخص تھا جس کا نام بیربل تھا، لہٰذا ہر دوسری طوائف نے اپنے پہلے ہم بستر کے طور پر بیربل کا نام بتایا۔ چند طوائفوں نے تو اس کی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اس کے کردار کی کئی کہانیاں بھی بتائی، جسے سنتے ہی بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے جسے مناسب سمجھا اسے سخت سزا دی اور نشانِ عبرت بنا دیا، مگر بیربل کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا، کیونکہ جب درباریوں کو نشانِ عبرت بنایا گیا اس وقت بیربل اپنے جاگیر کے دورے پر تھا۔ یوں یہ بادشاہ کی جان لیوا سزا سے بچ نکلا۔ معاملات کے ٹھنڈا ہونے پر بیربل نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ تمام شیطانی کام چھوڑ کر جوگی بن گیا ہے اور اب وہ نہیں چاہتا کہ دنیاوی اور مادی معاملات میں الجھے۔ بعد میں بادشاہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بیربل کے نام عام اور کھلی معافی کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ ذرا ٹھہریے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مختلف موضوعات پر مبنی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا اور شہر کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ اکبر دین اسلامی چھوڑ کر دین بری میں داخل ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، جس کے بعد وہاں سرکاری طور پر موج مستی اور عیاشی کے لیے بڑے بڑے شراب خانے کھول دیے گئے تاکہ بدکاری ہر گھر میں داخل ہو سکے۔ مختصر یہ کہ اس شہر گناہ میں ہر طرح کے گناہ اور شرمناک کام کو سرکاری طور پر جائز قرار دے دیا گیا۔ جب دینی حلقوں تک یہ بات پہنچی تو علماء کرام کی کافی جدوجہد کے باوجود بھی تمام گھٹیا کام زور و شور سے جاری رہے اور یہ نہ رک سکے۔ دل دہلا دینے والی بات یہ کہ تمام شیطانی کاموں کی مخالفت کرنے والے علماء کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں علماء اپنی جان سے چلے گئے۔ یاد رہے پورے ہندوستان میں شیطان پورہ کے چوہے سب سے زیادہ مشہور تھے، کیونکہ ان چوہوں نے طوائفوں کے کوارٹرز میں گھر کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے غیر مطمئن گاہکوں کی شکایات بڑھ گئی۔ طوائفوں کے گاہکوں کی شکایات بھی درست تھی، کیونکہ جب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے تو چوہے ان کو آ کر تنگ کرتے۔ بہرحال طوائفوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہر جمعرات کو چوہوں کے لیے مٹھائیاں رکھنے کی نظر مانی اور اپنی چال کو کامیاب بنانے کے لیے ان مٹھائیوں پر افیون بھی چھڑکنا شروع کر دی، جس کے بعد چوہوں نے طوائفوں اور ان کے گاہکوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجے کے طور پر طوائفوں کے گاہکوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ پوری سرکار کا خرچہ بھی ان طوائفوں کے دھندے سے پورا کیا جاتا تھا۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے باہر کے شہروں اور ملکوں سے تعلقات رکھنے والے امیر لوگ بھی خصوصی طور پر جسم فروشی کے لیے شیطان پورہ کا رخ کرتے تھے۔ اپنی نفسانی اور شیطانی خواہش مٹانے کے خواہشمند لوگ یہاں پر کئی راتوں تک قیام کرتے۔ ناقابل یقین بات یہ کہ باہر سے آنے والے لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہوتی، جو آہستہ آہستہ طوائفوں کے درجے پر پہنچ جاتی۔ ناظرین گرامی، شیطان پورہ میں موجود عیاش حکمران اور اس کی عیاشیوں کی تو بات ہو گئی، مگر اب ایک نیک سیرت مغل بادشاہ کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ واحد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا جس نے اپنے دور حکومت میں گانے، ناچ اور موسیقی کے آلات بجانے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی نہیں بنائے تھے۔ یہ دوسرے عیاش پرست حکمرانوں کے برعکس اس کی صرف ایک ہی بیوی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں فحاشی، جسم فروشی، جوا، شراب نوشی اور منشیات کے خلاف بھی سخت قوانین جاری کیے گئے۔ ان قوانین کے لاگو ہوتے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان پورہ کی تمام شیطانی رونقیں بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یوں شیطان پورہ کے کاروبار پر منفی اثرات پڑے اور طوائفوں کو اپنے معاش کی فکر ستانے لگی۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہاں پر ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں، اس لیے انہوں نے وہاں سے ایک ایک کر کے ہجرت کر لی۔ طوائفوں کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے بھی وہاں سے ہجرت کر لی۔ اس طرح رفتہ رفتہ شیطان پورہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی شیطان پورہ کی تاریخ اور شیطان پورہ سے جڑے ناقابل یقین حقائق۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔